السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 63۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر امام مالک نے اور امام محمد نے بہت سخاوت کی۔ امام مالک نے اپنے گھر میں رکھا، اپنی بیٹیوں سے کہا بھئی یہ لڑکا ہے، جوان ہے، تم بھی جوان ہو، اس لیے پردے کا تو بہت اہتمام ہونا چاہیے، لیکن جب یہ میرے ساتھ مسجد نبوی میں آئے تو اس کے لیے کھجوریں، پانی، اس کا کمرہ صاف کرو، یہ کرو یہ کرو۔ بہت خیال رکھا امام مالک نے امام شافعی کا، سخاوت کی، تب بنے ہیں امام شافعی۔ اچھا، پھر امام شافعی کا ارادہ ہوا کہ میں ذرا امام محمد سے جا کر ملوں، تو امام شافعی جو ہے یہ بہت لمبا سفر کر کے امام محمد کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ بغداد، کوفہ، بصرہ، وہاں کا سفر کیا۔ وہ بھی علم کا گہوارہ تھا، بڑے بڑے علماء، فقہا وہاں موجود تھے۔ امام مالک تو بہت غریب تھے شروع میں، بعد میں اللہ نے بہت مال دیا ان کو، لیکن امام محمد جو ہے وہ شروع سے ہی رئیس زادے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے ان کے والد لائے، اچھے کپڑوں کے ساتھ اور شاہی لباس کے ساتھ۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا بھئی یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا بھی میرا بیٹا ہے محمد۔ یوں فرمایا کہ قرآن حافظ ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ کا یہ قانون تھا، اپنے مدرسے میں صرف حافظ لڑکوں کو ہی لیتے تھے اور کسی کو نہیں لیتے تھے، یہ امام ابو حنیفہ کا قانون تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ یہ حافظ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فرمایا حافظ تو نہیں ہے۔ بولے نہیں، آپ اسے لے جاؤ اور دو شرطوں کے ساتھ لانا واپس۔ ایک تو یہ کہ قرآن حفظ کیا ہوا ہو، دوسرا یہ کہ شاہی لباس پہن کر نہ آئے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو غریب لڑکے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے، دیکھو یہ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں، بعد میں چل کر سب بڑے بڑے ائمہ بنے۔ تو ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہفتے میں لے آئے ان کے والد والدہ۔ تو امام صاحب نے کہا بھی حافظ ہو گیا ایک ہفتے میں؟ بولے ہاں، ایک ہفتے میں یہ حافظ ہو گیا ہے۔ امام محمد ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر لیا تھا انہوں نے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے امتحان لیا تو ماشاءاللہ برابر یاد تھا ان کو امام محمد کو، اور کپڑے بھی سیدھے سادے۔ اب بنے یہ امام محمد، تو امام محمد کے پاس امام شافعی گئے، تو امام محمد نے بھی بہت اکرام کیا امام شافعی کا، بہت اکرام کیا، اپنے گھر پہ رکھا، علم سکھایا۔ یہ سخاوت کی، اس سخاوت پر جو ہے امام شافعی بنے ہیں۔ یہی امام شافعی کہتے تھے کہ امام مالک نے، امام محمد نے مجھ پر بہت سخاوت کی، بہت پیسہ دیا، رکھا، بیٹے کی طرح رکھا، اور بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے امام مالک کی بیٹیوں کے ساتھ رشتے کی بھی بات چلی ان کی، یہ بھی جوان تھے، بیٹیاں بھی جوان تھی، امام محمد کی بیٹیاں بھی جوان تھی، یہ بھی جوان تھے، کبھی رشتے کی بات چلی، لیکن وہ تو رزق ہے، وہ تو قابو میں آئی نہیں چیز۔ امام شافعی کہتے تھے جب واپس میں آنے لگا تو ہم لوگ رستہ بھول گئے۔ اب رستہ جب بھول گئے، ایک جگہ پر جا کر ٹھہرے، تو اس نے جو ہے کہا کہ بھی کون ہو؟ یہ کہ فرمایا کہ بھی ہم جو ہے یہ شافعی ہیں، میں یہ ہوں، اور یہاں آئے ہیں۔ تو اس نے ہمارا بہت اکرام کیا، بہت خیال رکھا، اور بہت ہی جو ہے ہم سمجھ گئے کہ چلو بھی اچھا مرید مل گیا، لیکن وہ تھا خطرناک آدمی۔ جب ہم جانے لگے تو اس نے سارا بل لگا کے دے دیا ہم کو، یہاں تک کہ گھوڑے کے اوپر اگر ہم ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں اس کا بھی حساب لگا کے دے دیا۔ اتنا بخیل آدمی تھا وہ۔ امام شافعی کہنے لگے بھئی اتنا سارا تو نے بل دیا، یہاں تک کہ اگر گلاس ہم نے اس کے پانی پیا تو پانی کے گلاس، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک گلاس کا بھی حساب لگا کے دے دیا، تم نے اتنا گلاس پانی پیا، تم نے یہ کیا۔ تو امام شافعی کہتے تھے کہ وہ سخاوت والے تھے، یہ بخیل تھا۔ اب دیکھو ہم نے جو کئی چیزیں ہماری بیچ باچ کر اس کا پیمنٹ ادا کیا، اور پھر ہم نے اس کو یہ بھی کہا بے ہم مکہ میں رہتے ہیں، تم اگر حج کے لیے آؤ ہم سے ملنا اور ہم تمہارا اکرام کریں گے وہاں۔ وہ پھر آیا، ہم نے اس کا اکرام کیا، لیکن وہ وہی بدبخت ہی رہا، اور ان لوگوں کی سخاوت نے مجھے امام شافعی بنا دیا، اور بہت بڑے درجے پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ اس لیے سخاوت کیجئے، کچھ پتہ نہیں، معمولی سخاوت
آپ کو اللہ کے کتنا قریب کر دے گی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔